نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ جس طرح کہ 261 نمبر ایسے ہی ہمارا انفاق کا یہ سلسلہ جاری ہے، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کہا کوئی ایک آدمی دانہ بھی بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ مثال کے ساتھ واضح کیا، تو تم ایک دانہ ڈالتے ہو تو میں 700 گنا تک لے کر جاتا ہوں، اور میں اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اس سے بھی دگنا تگنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں۔ اس کی وسعت جو ہے اس کے علم بھی کے لحاظ سے بھی، اور اس کی وسعت، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوں گے جو خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اپنا مال خرچ کریں گے جس میں احسان اور تکلیف چمٹی نہیں ہوئی ہوگی، ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں غم ہوگا نہ آخرت میں غم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ بتاتے ہوئے تو ہمارے سامنے ایک مثال بیان کی گئی کہ تم نے جو لوگ احسان کے ساتھ، جو تکلیف کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے اور خرچ کرتے ہیں، مدارس بنا دیے، مساجد بنا دیے، ادارے بنا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف چمٹی ہوئی ہے احسان کے ساتھ، وہ سارے کا سارا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی مثال بھی بیان کی کہ لگا رہتا ہے آدمی، اس کے اوپر مٹی ہے، اس کے اوپر تیز بارش جب آتی ہے اور وہ چٹیل میدان ہو جاتا ہے، جو اس نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے وہ اس میں سے کچھ بھی چیز، اور ایک چیز بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ ساری زندگی لگا دی، ساری عمر لگا دی، لیکن دل میں ریاکاری ہے، دل میں احسان ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو وہ آدمی دیکھے گا میں نے بہت ساری نیکیاں کر دی، اتنے لاکھ کروڑ کو ہم کھانے کھلا دیے، مساجد بنا دیے، ادارے قائم کر دیے، بہت ساری تقریریں کر دی ہیں، تو جس وقت وہ دیکھے گا شخص تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ آتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں تم کو ایسے لوگوں کو نہ بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بہت خسارے میں ہیں، اور وہ خیال یہ کر رہے ہیں الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، اپنی نیت کو صاف کرنا، اپنے ارادے کو صاف کرنا، اور اس سے دنیاوی متاع تم نے اگر حاصل کرنے کی اگر کوشش کی تو اس میں تمہارے لیے کچھ بھی اس میں نہیں بچے گا۔ اور ساتھ ہی ہمیں 264 نمبر آیت میں یہ بتا دیا کہ ایمان والوں، خطاب کیا جاتا ہے میں ایمان والوں کو، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، تم اپنے احسان اور عزا کے ساتھ اپنی مال کو برباد نہ کرو، وہ تمہارا پلے کچھ نہیں رہے گا۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، وہ دکھلاوے کا جو مال آدمی خرچ کرتا ہے اور اس کے وہ ضائع ہو جائے گا، اور اس سے چٹیل میدان کسی طرح ہے، اس کے اوپر یعنی تیز بارش آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مثال ایک بیان کی دنیا دار بندے کے جو ریاکاری کے لیے، جو احسان جتانے کے لیے، جو لوگوں کو نیکی کرنے کے بعد تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو، کتنی چیز ہوتی ہے، جس طرح کہ انبیاء جو ہے، نبی حضرت یونس علیہ السلام ہم نبی ہے، پیغمبر ہے، اور اللہ کے حکم کے سے بغیر پوچھے وہ چل پڑے تو کتنی سزا ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ انہوں نے رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ساتھ یہ بتا دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، احسان جتانے کے لیے، مجھے کہیں جی بہت نیک آدمی ہے، بہت بڑا پکا نمازی ہے، ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا، حالانکہ اللہ کے رب العزت کے لیے عبادات کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے خرچ کرنی ہوتی ہے، اور دکھلاوے کے لیے اگر تم خرچ کرو گے تو یہ ایسا معاملہ ہوگا۔ اب 265 نمبر آیت، یہ آیات جو 261 سے یہ 2 رکوع مسلسل ہیں انفاق کے بارے، وہ ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ واضح کر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، اس طریقے سے ایسی نیت سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ یہ تو اگر تم خرچ کرو گے، سب سے محبوب کیا ہوگا انسان کو، اس سے مثال یہ آ رہی ہے، میں اس سے پہلے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لا مطلوب الا اللہ، جس بندے کا صرف اور صرف مطلوب اور لا مقصود الا اللہ، اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، اس کی خالص نیت ہو، لا محبوب الا اللہ، اس کا کوئی محبوب، اس کی محبت کسی کی چیز کے ساتھ، دنیاوی معلومات کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ جو بھی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور دوسروں کے لیے نہیں ہوگی۔ جس کو اگر چھوڑے گا، کوئی کسی معاملات کو چھوڑے گا تو کسی کی بات نہیں، حتیٰ کہ والدین کی بات ہے جو نہیں مانے گا، یعنی الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی محبت ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا بغض ہے۔ تو اس مثال میں یہاں بتایا جا رہا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم، ایسے لوگوں کی مثال، یہ پیچھے سے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، مومن بندے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے جو ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اور ایسے بندے کی مثال، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموال ہوں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، یعنی جو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت پیچھے اٹھ گئی، اولاد کی محبت پیچھے اٹھ گئی، ہر جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ کس کے لیے ختم ہوگا؟ اگر محبت اس کی اللہ کے ساتھ وابستہ ہوگی، مال مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا، میں اس کو اس کے رستے میں، اس کے حکم کے اوپر اس کو بہا دوں گا، اس کو وہاں خرچ کر دوں گا، اگر جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں میں خرچ کر دوں گا، اگر مال کی ضرورت پڑی جہاد میں وہاں خرچ کروں گا، اگر کسی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی مٹی میں رولا کھلا ہے اور وہ ضرورت مند ہے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے میں اس کو بہا دوں گا۔ جس طرح کہ تبوک کے لیے سب لوگوں نے مال لے کر آیا، بہت سارے مال لے کر آیا، وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایک شخص اللہ کی محبت کے لیے مزدوری کی، کسی ایک آدمی کی شخص کی مزدوری کی، اور ساری رات وہ وہاں اس کے کھیتوں کو پانی دیتا رہا، پھر اس کو دن کو اس کو تھوڑی سی کھجوریں ملی، لیکن اس کی کھجوریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آ کر پیش کی، تھوڑی سی اپنے گھر دی، کچھ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا، اور لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ جی بڑا مالدار ہے، یہ بڑا یہ سے جنگ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو کھجوریں ہیں، جو مال ہے، اس کو یہ بڑا ڈیر ہے، اس کے اوپر ڈال دو، اس میں محبت بھری ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور ایسے اس کو کہا جاتا ہے مثل الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو۔ سب سے انسان کو زیادہ محبت مال سے، بیوی سے لڑ پڑتا ہے، لوگوں سے لڑ پڑتا ہے، دیر رات اپنی مشقت اٹھاتا رہتا ہے مال اور جمع کرنے کے لیے، تو ابتغاء مرضات اللہ، اس کو خرچ کرتا ہے، دے دیتا ہے اللہ کے راستے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کو کی مضبوطی کے لیے، اللہ مجھے مال یہ پسند نہیں ہے، مجھے تو زیادہ عزیز ہے، تیرا حکم زیادہ عزیز ہے۔ اگر وہ دل میں اس کے دل میں یہ بات ہو، یہ میں دے بھی رہا ہوں اور یہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن وہ مجبوری کے طور دیا جائے گا تو وہ اس کی کام نہیں آئے گا۔ کمثل جنت بربوۃ، اس کی مثال اس طرح ہے اس باغ کے اندر جو بلندی پر واقع ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ قدرتی باغ کا یہی تصور ہوتا ہے جو اونچائی پر ہوتا ہے، اور اس کے ندی نالے بہ رہے ہیں، کمثل جنت بربوۃ، وہ باغ ہے اس کا، اصابھا وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش ہوتی ہے، اصابھا وابل، اس کو وہ باغ پر زوردار بارش ہو گئے، فآتت اکلھا ضعفین، اس کو وہ دگنا پھل دے گا، بہت زیادہ دے گا، یہ بلندی پر ہوگا
تو فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس کو زوردار بارش نہیں آتی، اس کا بہت زیادہ نہیں آتا، لیکن اس کا خلوص اچھا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، تو کیا فتل، پھر اس کو شبنم ہی کافی ہے. پھر اس سے تھوڑی جو چیز ہے اس کے خلوص کے ساتھ وہ ہوگی، وہ کامیاب بھی ہوگی اور اس کو اللہ کی محبت بھی ہوگی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے، اس کی نظر ہے ہر چیز کے اوپر. ایک مثال بیان کی ریاکار کی، جس کے ساتھ تکلیف چمٹی ہوئی ہے، جس کے ساتھ احسان چمٹا ہے، اور وہ جتنا مرضی خرچ کرے تو وہ حقیقت میں زبان سے تو کہہ رہا ہے میں مان، لیکن ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتا. اس کو اللہ پر یقین ہو اور کل کو قیامت والے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہو، تو وہ ریاکاری والا کام نہ کرے. جو اپنے دل کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو کام یہ کرے گا، خرچ کرے گا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بہا دے گا، اپنی صلاحیتوں کو بہا دے گا، اپنے جتنی اس کی طاقت ہے، جو طریقہ وہ اختیار کر سکتا ہے تو وہ اس کو خرچ کرے گا، اپنی ذہانت کو، اپنے عمل کو، اپنے زبان کو، جو ہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تھوڑا بھی اس کے ہاں بہت کامیابی سے، کامرانی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دے دے کر بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بھیا تم نے ایسا کرنا ہے. اور پھر آگے ایک مثال اس طرح کی ہے کہ یہ آدمی ساری زندگی یہ کام کرتا رہے تو آخر میں وہ اس کا رستہ ہی الٹ جائے تو وہ کیا ہوگا. وہ 266 نمبر آیت کو ہم آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے. تو ایک دفعہ میں اس کو آیت کو پڑھ دیتا ہوں بس. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بارک اللہ علی ولکم.